السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، تعارف حدیث سیریز کے اس نوے پروگرام میں، اس کی نوی قسط میں آپ کا استقبال ہے، آپ کا سواگت ہے۔ آج کی گفتگو کا ہمارا عنوان ہے حدیث کی تشریح حیثیت کا انکار اور انکار کے دلائل اور ان کا جواب۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے قسط میں آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیتیں تو ہمارے لیے قانونی حیثیت رکھتی ہیں اور ان کی قانونی حیثیت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کی آئینی حیثیت، ان کی قانونی حیثیت اور ان کی تشریعی حیثیت کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اس سے پہلے قسط میں ہم نے اس بات کے دلائل دیے تھے کہ جس طرح قرآن کی آیتوں کی قانونی حیثیت تسلیم کرنی ضروری ہے، اسی طرح حدیثوں کی بھی قانونی حیثیت تسلیم کرنی ضروری ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم ان حضرات کے دلائل پیش کریں گے جو حدیثوں کی آئینی اور قانونی حیثیت کا انکار کرتے ہیں، اور ان کا ہم جواب دیں گے۔ چونکہ ہمارے پاس جو ہے وقت بہت مختصر ہے، اس لیے ہم بہت ہی مختصر گفتگو کریں گے اور اشاروں میں گفتگو کریں گے۔ جو حضرات یہ بات کہتے ہیں وہ اس سلسلے میں بہت سارے دلائل دیتے ہیں، تو ان میں جو ان کے دلائل ہیں تقریباً جو ہے 8-9 دلائل ان کے ہیں۔ ہم مختصراً ان کے دلائل ذکر کر کے اپنی بات کہیں گے، ترتیب وار ہم چلتے ہیں۔ جو حضرات یہ بات کہتے ہیں کہ حدیثیں جو ہے قانونی حیثیت نہیں رکھتی ہیں اور ان کی قانونی حیثیت کو تسلیم کرنا ضروری نہیں ہے، وہ پہلی دلیل یہ دیتے ہیں کہ بھی قرآن پاک میں یہ کہا گیا ہے کہ قرآن میں اللہ پاک نے ہر چیز کو واضح کر دیا، ہر چیز کو بیان کر دیا، تبیانً لکل شیء، کہ قرآن میں ہر چیز کی وضاحت ہے۔ لہذا جب قرآن میں ہر چیز کی وضاحت ہے تو ہمیں قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی ہمیں قرآن کے علاوہ حدیث جیسی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ کوئی بھی انسان سمجھ سکتا ہے اس بات کا جواب کتنا واضح ہے۔ اللہ پاک نے جہاں بھی یہ کہا کہ ہم نے قرآن میں ہر چیز واضح کر دی، تو ظاہر بات ہے اس کا مطلب یہ تو ہے نہیں کہ اس میں ہر چیز ہی واضح کر دی گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن میں ایسی تمام باتیں بیان کر دی ہیں کہ ان کی روشنی میں آپ ہر مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ یعنی قرآن میں اصول اور کلیات بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ اس میں ایک ایک جزیہ اور ایک ایک بات ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے، اس سے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ قرآن تو جو ہے چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں ساری باتیں، سارے احکام اور ساری تفصیلات، ساری ڈیٹیلز کیسے آ سکتی ہیں۔ تو جہاں قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے ہر چیز اس میں بیان کر دی ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں ہر چیز کے اصول بیان کر دیے ہیں، ہر چیز کے قواعد بیان کر دیے ہیں کہ ان قواعد اور اصول کی روشنی میں کسی بھی مسئلے کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ یہ ان کا مطلب نہیں ہے، اس طرح کی آیتوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں ڈیٹیل کے ساتھ ہر چیز بیان کر دی گئی ہے۔ اس لیے کہ اگر ڈیٹیل کے ساتھ ہر چیز بیان کی گئی ہوتی تو اللہ پاک قرآن میں حضور پاک سے یہ نہ کہتا کہ ہم قرآن اس لیے اتارنے لتبین للناس، تاکہ آپ جو ہے لوگوں کے سامنے تشریح کر دیں۔ اگر ہر چیز اس میں تشریح کے ساتھ ہوتی، ہر چیز اس میں ڈیٹیل کے ساتھ ہوتی، تو پھر اس کی تشریح کی کوئی ضرورت نہ ہوتی۔ دوسری دلیل یہ حضرات یہ دیتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری صرف قرآن کو پہنچانے کی تھی، اس کی تشریح کی گویا کہ ذمہ داری نہیں تھی۔ آپ کا کام صرف یہ تھا کہ آپ اس کو من وعن پہنچا دیں اور اپنی طرف سے کچھ نہ کہیں۔ بہت سی جگہ کہا گیا ان علیک الا البلاغ قرآن میں، کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، لیکن یہ حضرات جو ہے اس آیت کا جو ہے صحیح مطلب نہیں سمجھتے۔ جیسا کہ ہم نے پہلی بات کہی، اگر آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہوتا تو پھر آپ کو تشریح کی ذمہ داری کیوں دی جاتی؟ آپ سے یہ کیوں کہا جاتا کہ آپ واضح کر دیجئے لوگوں کے لیے؟ جہاں یہ بات کہی گئی ہے ان علیک الا البلاغ، اس کا مطلب یہ ہے، ظاہر سی بات ہے قرآن کی کسی بھی آیت کو صرف اس آیت کو سامنے رکھ کر نہیں سمجھا جا سکتا ہے، بلکہ کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پورے قرآن کو سامنے رکھا جائے، اس کی تمام آیتوں کو سامنے رکھا جائے۔ تو جہاں اس طرح کی بات کہی گئی ہے کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، اس آیت کا جو مطلب ہے، جو اس کا مفہوم ہے، جو قرآن سے ثابت ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، وہ یہ کہ آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے آپ کی بات نہیں مانتے تھے تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو قرآن میں یہ کہا جا رہا ہے، اللہ پاک یہ فرمانا کہ بھئی آپ کا کام صرف پہنچا دینا، یہ مانے نہ مانے آپ اس کی زیادہ ٹینشن نہ لیجئے، بہت زیادہ اپنے آپ کو گھلائیے مت، اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالیے، جو مانتا ہے وہ مانے، جو نہ مانتا نہ مانے۔ تو آپ صرف پہنچا دیجئے، آپ کا کام پہنچا دینا، منوانا نہیں ہے، یہ مراد ہے وہاں۔ یہ مطلب بالکل نہیں کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے ایک ڈاکیے کی طرح، نعوذ باللہ، اور آپ کا کام جو ہے لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت نہیں کرنی ہے، اس کی تشریح نہیں کرنی ہے۔ اس لیے کہ قرآن کی بہت سی آیتوں میں خود یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کام تشریح کرنا بھی ہے۔ تو جہاں یہ بات کہی گئی کہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، وہاں مراد یہ کہ آپ کا کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ یہ مراد نہیں کہ آپ کا کام پہنچا دینا صرف ڈاکیے کی طرح اور تشریح کرنا آپ کا کام نہیں ہے،
بلکہ تشریح بھی آپ ہی کریں گے، جیسا کہ قرآن میں بہت سی آیتوں میں کہا گیا ہے۔ تیسری دلیل لوگ یہ دیتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی حدیثیں لکھنے سے منع فرمایا۔ اس کا مطلب یہ کہ حضور پاک خود ہی نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی حدیثوں کو لکھا جائے اور آپ کی حدیثوں کو مانا جائے۔ جب آپ خود لکھنے سے منع فرمانے تو گویا کہ وہ کوئی اتنی اہم چیز نہیں ہے کہ اس کو لکھ کر جمع کیا جائے اور پھر اس کی جو ہے پوری امت میں اس کو پھیلایا جائے اور پوری امت میں پھر اس کی پیروی کی جائے۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں، یہ دلیل دیتے ہیں، وہ جو ہے ڈنڈی مارتے ہیں۔ وہ یہ تو کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثیں لکھنے سے منع فرمایا، روک دیا، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی حدیثیں خود لکھوائی ہیں۔ بہت سی حدیثیں حضور پاک نے خود لکھ کر اپنے صحابہ سے کہہ کر لکھوا کر بعض صحابہ کرام کے حوالے کیے ہیں، اور خود وفات سے پہلے آپ یہ فرما رہے تھے کہ بھئی کوئی کاغذ اور قلم لے کر آؤ، میں اس پہ کچھ باتیں لکھوا دوں۔ تو اگر حدیثیں آپ لکھوانے کی بالکل اجازت ہی نہ دیتے تو پھر بہت سارے موقعوں پر جو آپ نے حدیثیں لکھوائی ہیں یا لکھنے کے لیے کہا ہے، یہ بات آپ کیسے ارشاد فرماتے ہیں؟ اور بہت سارے صحابہ کرام نے حدیثیں لکھی ہیں۔ اس سلسلے میں جو ہے پچھلے کسی ایپیسوڈ میں جو ہے ہم گفتگو کر چکے ہیں، غالباً جو ہے 7ویں قسط میں جو ہے اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کرام نے آپ کے سامنے بھی حدیثیں لکھی ہیں اور آپ کے بعد بھی صحابہ کرام نے اپنی کتابیں حدیثیں لکھ کر جمع کی ہیں، اور بہت سے صحیفے صحابہ کرام کے تھے جو پائے جاتے ہیں اور بعد میں بھی پائے گئے ہیں، اور انہی صحائف اور انہی صحیفوں کی مدد سے جو ہے بعد کے محدثین نے کتابیں تیار کی ہیں۔ ایک چوتھی دلیل یہ لوگ یہ دیتے ہیں کہ حدیثیں جو ہیں وہ صدیوں بعد لکھی گئی ہیں، 2-3 صدیوں کے یا 2-2.5 صدیوں کے بعد لکھی گئی ہیں، لہذا جو چیز 2-2.5 صدیوں کے بعد لکھی جائے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ 200 سال میں تو جو ہے کیسا کیا کر دیا گیا ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ حدیثیں 200 سال کے بعد لکھی گئی ہیں کہ اس سے بڑا شاید کوئی جھوٹ نہ ہو۔ ہم نے جو ہے 7ویں قسط میں بتایا تھا کہ کس طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حدیثوں کی بڑی تعداد کو لکھ لیا گیا تھا، کس طرح حضور پاک کے بعد صحابہ کرام نے جو ہے اپنے طور پر حدیثوں کو لکھا تھا، اور جو بعد میں جو 250 سال بعد جو کتابیں لکھی گئی ہیں، بخاری مسلم وغیرہ جو کتابیں ہیں، تو یہ دراصل یہ کتابیں انہی پہلی لکھی ہوئی کتابوں کی مدد سے لکھی گئی ہیں۔ کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں گزرا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امام بخاری امام مسلم کے دور تک جس دور میں جس مرحلے میں کتابی شکل میں حدیثیں موجود نہ ہوں۔ ایک بات تو یہ رہی، اور دوسری بات یہ کہ کسی چیز کا لکھا نہ جانا، یہ اس بات کی دلیل کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ اس زمانے کا جو لوگوں کا حافظہ تھا، جو محدثین کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا جو حافظہ تھا، تو کیا کوئی چیز جو ہے یادداشت کے ذریعے، حفظ کے ذریعے سے جو ہے منتقل نہیں ہوتی ہے؟ اہل عرب میں جو ہے کتنی چیزیں جو ہے یادداشت کے ذریعے منتقل ہوتی چلی آ رہی تھیں، ان کے اشعار پورے، وہ سب ان کی شاعری، یہ سب یادداشت کے ذریعے، حفظ کے ذریعے منتقل ہوئی ہے۔ ان کی تاریخ جو ہے وہ حفظ کے ذریعے منتقل ہوئی ہے، اور بہت پہلے تو جو ہے صرف حفظ اور یادداشت ہی ایک ذریعہ تھا باتوں کو منتقل کرنے کا۔ تو اولاً تو کتابی شکل میں بڑی تعداد میں صحابہ کرام کے دور میں کتابیں یعنی حدیثیں موجود رہی ہیں، اور دوم یہ کہ اگر مان لیجئے بالفرض نہ بھی لکھی جاتی حدیثیں، تب بھی جو ہے کیا صرف اس وجہ سے حدیثوں کو جھٹلا دیا جاتا ہے کہ ان کو لکھا نہیں گیا ہے؟ کیا یادداشت اور حفظ جو ہے وہ کسی چیز کو منتقل کرنے کا، آگے بڑھانے کا ذریعہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم بھی کیا اپنی باتوں کو یادداشت کی بنیاد پر محفوظ نہیں کرتے ہیں اور یادداشت ہی کی بنیاد پر ان کو آگے منتقل نہیں کرتے؟ پھر اس زمانے میں جو صحابہ کا اور تابعین کا حافظہ تھا، جس کے واقعات پیچھے قسطوں میں آپ سن چکے ہیں، ان کی روشنی میں تو کوئی شک ہی نہیں رہ جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے پوری امانت داری کے ساتھ اور پوری احتیاط کے ساتھ جو ہے حدیثوں کو آگے منتقل کیا تھا۔ تو یہ بالکل غلط اور جھوٹ بات ہے کہ حدیثیں 200 سال کے بعد لکھی گئی تھیں۔ اولاً تو یادداشت کے ذریعے سلسلہ چلا آ رہا تھا منتقل ہونے کا، اور دوم یہ کہ صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں، ہر دور میں حدیثیں لکھی گئی ہیں۔ اور یہ جو بعد میں جو کتابیں مشہور ہوئی ہیں 200-250 سال کے بعد جو مشہور ہوئی ہیں کتابیں، بخاری اور مسلم اور ابن ماجہ اور نسائی وغیرہ، تو دراصل یہ اس لیے مشہور ہو گئیں اور آج کل یہ کتابیں اس لیے پائی جاتی ہیں کہ جب ان کتابوں میں پرانی تمام کتابوں کا نچوڑ آ گیا تھا، پرانی تمام کتابوں کو ان کتابوں میں شامل کر لیا گیا تھا، تو گویا کہ نئے ایڈیشن تھے پرانی کتابوں کے۔ جب نئے ایڈیشن آ جاتا ہے پرانی کتابوں کا تو لوگ پرانی ایڈیشن کو بھول جاتے ہیں اور پھر پرانے ایڈیشن کی ضرورت نہیں رہتی ہے، تو پرانی کتابوں کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے یہ نئی کتابیں پھیل گئیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کتابیں جو ہے 250 سال کے بعد آٹومیٹیکلی جو ہے لکھ لی گئیں، ظاہر سی بات ہے ان کو بھی تو لکھنے کے لیے بنیاد چاہیے تھی، تو وہ بنیاد وہی کتابیں تھیں جو صحابہ نے اور تابعین نے تیار کی تھیں۔ 5ویں دلیل یہ لوگ یہ دیتے ہیں کہ حدیثیں جو ہیں وہ مفہوم اور معنی کے انداز میں منتقل کی گئی ہیں، یعنی ان میں لفظوں کی رعایت نہیں کی گئی ہے بلکہ وہ روایت بالمعنی کی گئی ہیں، اور جو چیز جو ہے مفہوم اور معنی کے اعتبار سے منتقل کی جائے تو اس کا کیا بھروسہ کہ بات کیا ہو اور اس کو بیان کرنے والے نے کیا کر دیا ہو۔
تو گویا کہ جو بات جو ہے مفہوم کی شکل میں منتقل کی جائے تو وہ بہت زیادہ بھروسے کے لائق نہیں ہوتی ہے. اس لیے حدیثیں بھی چونکہ جو ہے وہ معنی کی شکل میں اور مفہوم کی شکل میں آگے منتقل کی گئی ہیں. یعنی صحابہ کرام نے کوئی بات حضور پاک سے سنی تو اس کو انہوں نے اپنے الفاظ میں اس مفہوم کو اپنے الفاظ میں انہوں نے بیان کر دیا. تو اس طرح جو ہے جو چیز مفہوم کے انداز میں معنی کے انداز میں بیان کی جائے وہ قابل اعتبار نہیں رہتی ہے. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری حدیثیں جو ہیں وہ روایت بالمعنی کی شکل میں نہیں ہیں، بلکہ حدیثوں کا ایک بڑا حصہ الفاظ کی شکل میں ہے. حدیثوں کا ایک بڑا حصہ الفاظ کی شکل میں ہے. خاص طور سے جو دعائیں ہیں، جو اذکار ہیں، وہ اس طرح کی جو حدیثیں ہیں وہ الفاظ کی شکل میں ہیں. اور بہت سی روایتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام بسا اوقات جو ہے صحابہ کرام سے حدیثیں سنتے بھی تھے کہ جو تم نے میری حدیث سنی ہے وہ سناؤ، کہ تم نے اس کو صحیح سے یاد بھی رکھا کہ نہیں یاد رکھا. تو اگر کوئی لفظ گڑبڑ ہوتا تھا تو آپ اس لفظ کی اصلاح بھی فرما دیا کرتے تھے. تو اس لیے یہ پتہ چلا کہ حدیثوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ روایت باللفظ یعنی الفاظ کی شکل میں ہے. جیسے الفاظ سنے ویسے الفاظ منتقل کیے، اس طرح ان کو منتقل کیا گیا ہے اور روایت کیا گیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل تھا، جو فعل تھا، آپ کوئی کام کر رہے تھے، اس کو صحابہ نے دیکھ کے روایت کیا، تو اس میں جو ہے اس عمل کو جو ہے الفاظ کی قید کے ساتھ رکھا بھی نہیں جا سکتا ہے. اس میں جو ہے روایت باللفظ کی قید بھی نہیں لگائی جا سکتی ہے، چونکہ آپ نے جو بھی عمل کیا، جو بھی آپ نے فعل کیا، صحابہ نے جس نے بھی اس کو دیکھا انہوں نے اپنے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے. تو اس میں تو روایت بالمعنی کا اعتراض ہی بلا وجہ کا اعتراض ہے. باقی رہیں وہ روایتیں جو واقعی میں جو ہے روایت بالمعنی کی شکل میں ہیں اور ان کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حدیثوں کی ایک اچھی خاصی تعداد کو بالمعنی روایت کیا گیا ہے. لیکن جب آپ یہ دیکھیں گے کہ محدثین نے کن لوگوں کی روایتوں کو بالمعنی قبول کیا ہے تو آپ کا یہ اعتراض بھی دور ہو جائے گا. روایت بالمعنی اسی شخص کی قبول کی گئی ہے جو عالم اور فقیہ ہو، جو عربی زبان سے واقف ہو، جو یہ سمجھتا ہو کہ کسی لفظ کو بدلنے کا کیا مطلب ہوتا ہے. اور بھی اس کی بہت ساری شرطیں محدثین نے لگائی ہیں، ہم اس وقت جو ہے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں. تو روایت بالمعنی ہر ایرے غیرے کی قبول نہیں کی گئی ہے، بلکہ روایت بالمعنی قبول کرنے کے لیے محدثین نے بہت ساری شرطیں لگائی ہیں. اور ان شرطوں کے ہوتے ہوئے اس بات کا بالکل بھی خطرہ نہیں رہتا ہے کہ بات کچھ سے کچھ کر دی گئی ہو. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ خود بعض روایتیں حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف موقعوں پر ارشاد فرمائی ہیں. تو خود حضرت پاک نے کبھی کنی الفاظ میں ارشاد فرمائی اور کبھی دوسرے الفاظ میں ارشاد فرمائی. تو بعض روایتوں میں جو مختلف الفاظ ہم کو ملتے ہیں تو وہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے مختلف الفاظ ہوتے ہیں. اور بعض روایتیں واقعی میں ایسی ہوتی ہیں کہ صحابہ کرام نے سنی اور ان کو روایت بالمعنی کیا، یا تابعین نے صحابہ سے سنی اور ان کو روایت بالمعنی کیا. تو ان لوگوں کی روایت بالمعنی قبول کی گئی ہیں جو عالم اور فقیہ تھے اور جو اس بات کو سمجھتے تھے کہ کسی روایت کو لفظ کے ساتھ معنی کے ساتھ روایت کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے، الفاظ بدل دینے سے کیا فرق پڑتا ہے. اور جو عالم اور فقیہ ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے اتنی زیادہ تبدیلی نہیں کر سکتا کہ اس سے مفہوم کچھ کا کچھ ہو جائے. لہٰذا یہ اعتراض بھی بلا وجہ کا اور بے بنیاد ہے. ایک بڑا اہم اعتراض یہ لوگ یہ کرتے ہیں. اور پھر روایت بالمعنی والی بات میں ہم ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر چلو آپ کو بالمعنی والی روایتیں جو ہیں انہیں پر اعتراض ہے تو آپ صرف ان روایتوں کا انکار کیجیے نا جو روایت بالمعنی کی گئی ہیں. باقی جو روایت باللفظ کی گئی ہیں، جو آپ کے افعال ہیں، جو آپ کے اعمال ہیں جو صحابہ نے آگے منتقل کی ہیں، ان میں روایت بالمعنی والی بات ہی نہیں بنتی ہے. تو ظاہر بات ہے ان کو تو آپ قبول کیجئے. لیکن جو لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں وہ پھر ساری حدیثوں کا انکار کرتے ہیں. تو ایک حصے کی وجہ سے آپ ساری حدیثوں کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ ایک اعتراض ان لوگوں کا یہ ہے کہ حدیثوں میں تعارض بہت ہے. کسی حدیث میں کوئی بات کہی گئی ہے، کسی میں کوئی بات کہی گئی ہے. لہٰذا جو ہے جب تعارض ہے تو ایسی چیز جو ہے قابل اعتبار نہیں رہتی ہے. تو اس کا جواب یہ کہ بھائی تعارض تو جو ہے اولاً تو کوئی ایسا تعارض ہے نہیں جو دور نہ ہو سکے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ اگر واقعی میں تعارض ہے بھی تو تعارض تو قرآن پاک میں بھی ہے. تو تعارض میں طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تعارض میں طریقہ یہ ہوتا ہے یعنی ٹکراؤ، یعنی بعض حدیثوں میں کوئی بات کہی گئی ہے، بعض حدیثوں میں کوئی بات کہی گئی ہے اور دونوں میں ٹکراؤ ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے تعارض اگر کسی چیز میں پایا جائے کہ ہم دونوں کا ایسا مطلب نکالیں کہ دونوں مطلب ٹھیک بیٹھتے ہوں. جیسے قرآن پاک کی بھی بعض آیتوں میں تعارض ہم کو نظر آتا ہے. ایک جگہ کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ تم کو جو اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہاری طرف سے پہنچتی ہے. جبکہ دوسری جگہ قرآن میں کہا گیا قل کل من عند اللہ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو بظاہر تو یہاں بھی تعارض ہے. تو تعارض کی وجہ سے اگر آپ حدیثوں کو رد کر دیتے ہیں تو پھر آپ نعوذ باللہ قرآن کو بھی رد کر دیجیے، چونکہ قرآن میں بھی تعارض ہے. تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ تعارض کو دور کرنے کی کوشش کیجیے. تو جہاں تعارض دور ہو جائے وہاں آپ حدیثوں کو قبول کر لیجیے. تعارض کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں کا ایسا مطلب نکالیے کہ دونوں میں کوئی تعارض باقی نہ رہے.
اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب دو روایتوں میں تعارض ہو تو یہ دیکھ لیجئے کون سی روایت زیادہ قابل اعتبار طریقے سے پہنچی ہے اس کو قبول کر لیجئے، اور جو روایت کمزور ذریعے سے پہنچی ہے اس کو آپ قبول مت کیجیے۔ محدثین یہی کرتے ہیں چنانچہ۔ اور بھی طریقے ہوتے ہیں۔ تو تعارض کی وجہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر تعارض کی وجہ سے آپ کسی بات کا انکار کریں گے تو پھر آپ کو قرآن کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ تعارض اگر پایا جا رہا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ تعارض کو دور کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس کا پورا ایک پروسیس ہے، پورا ایک طریقہ ہے۔ محدثین نے بتایا ہے کہ جب دو حدیثوں میں تعارض پایا جائے تو ہم کو کیا کرنا ہوتا ہے۔ پہلے دونوں کا ایسا معنی بیان کرنا ہوتا ہے کہ دونوں معنی فٹ بیٹھ جائیں۔ اگر یہ ہو جاتا تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک حدیث پہلے کی ہو اور ایک حدیث بعد کی ہو، تو جو بعد والی حدیث ہوتی ہے، بعد کے دور والی، اس کو ہم قبول کر لیتے ہیں، پہلے والی حدیث کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی کچھ کام کیے جاتے ہیں جو ایک الگ موضوع ہے۔ اسی طرح جو ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی حدیثیں اس لیے قابل قبول نہیں ہیں اور حدیثیں اس لیے جو ہے حجت نہیں ہو سکتی کیونکہ حدیثوں میں بہت سے لوگوں نے غلط روایتیں شامل کر دی، موضوع روایتیں شامل کر دی، جھوٹی روایتیں شامل کر دی۔ تو جب جو ہے سچی روایتوں میں جھوٹی روایتیں شامل کر دی گئیں تو اب وہ قابل اعتبار نہ رہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے محدثین کی جو خدمات ہیں، ان کی جو کاوشیں ہیں، جو ہم نے پچھلی نشستوں میں کچھ بیان بھی کیے ہیں، وہ اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کا یہ اشکال خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ محدثین نے غلط حدیثوں کو، جھوٹی حدیثوں کو، اور لوگوں نے جو سازش کر کے جھوٹی حدیثیں ملا دی تھیں ان کو جو ہے بالکل الگ کر دیا ہے۔ ایسی محنتیں کی ہیں، ایسی کاوشیں کی ہیں انہوں نے کہ جھوٹی حدیثوں کو بالکل الگ کر دیا اور سچی حدیثوں کو بالکل الگ کر دیا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے۔ تو جب کوئی چیز جو ہے اس طرح کی ہو کہ اس میں جو ہے سچ بھی ہو اور جھوٹ بھی ہو، تو ہمارا کام یہ نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ کے چکر میں سچی چیزوں کو بھی ٹھکرا دیں، ایسا کام ہوتا ہے۔ اگر کوئی بات ہم تک غلط بھی پہنچی ہو اور کوئی بات سچ بھی پہنچی ہو، جھوٹ اور سچ مل کر پہنچی ہو، تو ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم تحقیق کریں کہ سچی بات کو قبول کریں تحقیق کرنے کے بعد، اور جھوٹی بات کو رد کر دیں۔ تو محدثین نے جو ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے، اس لیے یہ اعتراض بھی بالکل بلا وجہ کا ہے۔ اور ایک عجیب و غریب بات یہ کہ ایسے لوگ جو ہیں جو حدیثوں کو اس وجہ سے رد کر دیتے ہیں کہ حدیثوں میں کچھ حدیثیں جھوٹی بھی شامل کر دی گئی ہیں، وہ حدیثیں تاریخ، وہ لوگ جو ہے تاریخ کو بڑے مزے سے قبول کرتے ہیں، جبکہ تاریخ میں تو زیادہ تر جو ہے سب جھوٹی شامل ہے۔ اس میں تو تاریخ میں تو اتنا کوئی ٹھوس اس کا ذریعہ بھی نہیں ہے، اس کی ٹھوس بنیادیں بھی نہیں ہیں۔ حدیثوں کی تو بہت ٹھوس بنیادیں ہیں۔ پیچھے ہم نے دیکھا کہ محدثین کس طرح کی روایتوں کو قبول کرتے تھے، کس طرح کے راویوں کی باتوں کو قبول کرتے تھے۔ ہر ایک کی تو روایتیں قبول بھی نہیں کی جاتی تھیں، جبکہ تاریخ میں تو ہر ایک کی باتیں قبول کر لی جاتی ہیں، کوڑا کرکٹ سب کچھ اس میں ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ تاریخ کو تو قبول کر لیتے ہیں لیکن حدیثوں کو جو ہے قبول نہیں کرتے، جبکہ حدیثوں کا جو مضبوط پورا نظام ہے ان کی روایت کا، اس کو اگر آپ دیکھ لیں اور سن لیں تو بالکل دل گواہی دے گا کہ اس سے پکا اور مضبوط نظام کسی بات کو قبول کرنے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک دلیل ان لوگوں کی یہ ہے کہ حدیثوں میں بعض باتیں خلاف عقل بھی ہوتی ہیں، اس لیے جو ہے جب حدیثوں میں خلاف عقل باتیں ہوتی ہیں تو ان کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اس شبہ کا جواب جو ہے ایک یہ ہو گیا، اور اسی طرح جو ہے ایک وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیثیں جو ہے وہ انتشار امت کا سبب بنتی ہیں۔ حدیثوں میں اختلافی باتیں بہت ہیں، اس کی وجہ سے امت میں فرقے پیدا ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے مسلک بن جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو چیز امت کے انتشار کا سبب بنے اس بات کو جو ہے ایسی حدیثوں کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو عقل والا جواب ہے کہ حدیثیں خلاف عقل ہوتی ہیں، یہ بات جو ہے، اور دوسری ہے کہ حدیثیں انتشار امت کا سبب بنتی ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ان دو باتوں کا جواب انشاءاللہ ہم جو ہے 11ویں قسط میں لے کر آئیں گے۔ ان دونوں باتوں کو ہم نے ایک الگ قسط کے لیے اٹھا کر رکھا ہے تاکہ اس کی مزید جو ہے اچھے طریقے سے تشریح کر دی جائے اور اس کی حقیقت واضح کر دی جائے۔ تو انشاءاللہ 11ویں قسط میں ہم ان دونوں باتوں کا جواب دیں گے۔ ایک اور بہت موٹا اعتراض جو بالکل بیہودہ اعتراض ہے وہ یہ ہے، جو آپ بالکل نہیں مان سکتے، جو بھی حدیث کی تاریخ سے واقف ہو کبھی نہیں مان سکتا، وہ یہ ہے کہ حدیثوں کو اس طرح محفوظ نہیں کیا گیا جس طرح جو ہے اس کی حفاظت کرنی چاہیے تھی۔ تو گویا کہ اس کی حفاظت کا بہت زیادہ مضبوط جو ہے نظام نہیں بنایا گیا۔ تو اس کا جواب دینے کی بھی شاید ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو بھی محدثین کی خدمات سے اور حدیث کی تاریخ سے واقف ہے وہ بالکل اس بات کی گواہی دے گا کہ حدیثوں کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا گیا، حدیثوں کے اہتمام، یعنی حدیثوں کو صحیح طریقے سے محفوظ کرنے کا ایسا اہتمام کیا گیا کہ دنیا میں کسی بھی چیز کا ایسا انتظام نہیں ہوا، دنیا میں کسی بھی کتاب، کسی بھی تاریخ کی حفاظت کا ویسا انتظام نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں جو موضوع اور جھوٹی روایتیں ہیں نا، ان تک کی جو ہے تاریخ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ہماری جو جھوٹی روایتیں ان کی بھی سند موجود ہے کہ کس نے بیان کی، کس نے کس سے بیان کی۔ تو جب جھوٹی روایتوں کا یہ حال ہے تو جو سچی روایتیں ان کا کیا حال ہوگا۔
تو یہ تو ایسی بات ہے کہ اس کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس جواب اس کی یعنی اس اعتراض کی حقیقت جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے حدیث کی تاریخ پڑھیں اور محدثین کی خدمات کی جو کتابیں ہیں جو لکھی گئی ہیں خدمات پر، ان کو ہم پڑھیں تو ہم کو اندازہ ہوگا کہ محدثین نے حدیثوں کی حفاظت کے لیے کیسا انتظام کیا ہے۔ تو محترم حضرات، یہ کچھ موٹے موٹے ان لوگوں کے اعتراض تھے جو حدیث کی قانونی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ان میں جو ہے کوئی بھی ایسا اعتراض نہیں ہے جو کوئی وزن رکھتا ہو، بلکہ سب زیادہ تر جو ہے بے بنیاد اعتراضات ہیں۔ جو بھی شخص جو ہے صحیح طریقے سے غور و فکر کرے گا وہ ان اعتراض کے بے بنیاد ہونے کو بہت اچھی طرح سمجھ لے گا۔ ضرورت تو تھی اس بات کی کہ بہت تفصیل سے اس پر گفتگو کی جائے، لیکن چونکہ ہمارے پاس جو ہے ٹائم جو ہے وہ ہر ایپیسوڈ کا بہت مختصر ہوتا ہے، اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ مختصر انداز میں ہی اشاروں میں ساری باتیں ہمارے سامنے آ جائیں۔ اللہ پاک جو ہے ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔